بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یارغار حضرت ابو بکر صدیق سیریز کی دوسری ایپیسوڈ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ شب معراج حضرت ابو بکر صدیق یہ ایسا ٹاپک ہے جو قیامت تک ساتھ چلیں گے۔ جب بھی شب معراج اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے گا، وہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق کا نام ضرور لیا جائے گا، کیونکہ شب معراج کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق نے ایمان کی جس مضبوطی کا ثبوت دیا تھا وہ نہ صرف حیران کن ہے، بلکہ اس نے بہت سے مسلمانوں کو ٹھوکر کھانے سے بھی بچا لیا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کو خانہ کعبہ سے بیت المقدس لے جایا گیا اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں نماز ادا فرمائی، تو مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا کہ مکہ سے شام تک کا سفر 2 ماہ کا ہے، لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس جائیں اور ایک ہی شب میں 2 ماہ کا سفر طے کر کے واپس بھی لوٹ آئیں۔ بعض مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ وسوسہ پیدا ہو گیا، تو انہوں نے یہ تمام واقعہ حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے یہ سن کر فرمایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہتان باندھ رہے ہو۔ لوگوں نے کہا ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی یہ بات بیان فرمائی ہے۔ تو یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعی یہ فرمایا ہے تو بالکل سچ فرمایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آسمانوں سے چند لمحوں میں وہی نازل فرما سکتا ہے تو اس کے لیے رات بھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس لے جانا اور واپس لے آنا کون سا مشکل کام ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابوبکر صدیق مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کا حال بیان فرما رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بیت المقدس دیکھ رکھا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ کا حال بیان فرما رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بالکل سچ فرماتے ہیں۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی گواہی اور تصدیق نے عام مسلمانوں کے اذہان و قلوب سے شکوک کا خاتمہ کر کے ان کو گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی وجہ سے اسلام کو تقویت حاصل ہوئی۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے فرمایا تھا اگر میں بندوں میں سے کسی کو اپنا دوست بناتا تو یقیناً ابوبکر کو اپنا دوست بناتا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ہمیشہ فروغ اسلام کے لیے کام کیا۔ بیعت عقبہ کے بعد یثرب میں اسلام پھیلنے لگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یثرب یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ کفار اس بات سے بے خبر تھے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہجرت فرما جائیں گے یا ہجرت حبشہ کی طرح مسلمانوں کو یثرب بھیج کر خود مکہ ہی میں مقیم رہیں گے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے بھی ہجرت کرنے کی اجازت طلب کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کر انہیں یثرب جانے سے روک دیا کہ فی الحال ایسا نہ کرو، شاید اللہ تمہارا کوئی ساتھی پیدا کر دے جو ہجرت کے موقع پر تمہارے ساتھ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق جانتے تھے کہ اب قریش کے ارادے خطرناک ہو چکے ہیں اور وہ دارالندوہ میں جمع ہو کر مسلمانوں کو مکہ میں ہی روکنے کی کوشش اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ تاہم حضرت ابوبکر صدیق کا اعتماد اور ارادہ متزلزل نہ ہوا اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر عمل پیرا ہونے کو اپنی خوش قسمتی اور سعادت سمجھا اور اپنے ایمان کامل کا ثبوت دیتے ہوئے کسی خطرے کی پرواہ نہ کی۔ حضرت ابوبکر صدیق دور اندیش انسان تھے۔ انہوں نے 2 اونٹنیاں تیار کر لیں اور انتظار کرنے لگے کہ کب ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا اعزاز تھا کہ اگر اس کے لیے انہیں اپنی جان بھی دینا پڑتی تو وہ اپنی ایک نہیں 1000 جانیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار کرنے کے لیے تیار تھے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول ان کے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ نے ان کو یثرب ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی رفاقت کی خواہش کا اظہار کیا جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخوشی قبول فرما لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو چند ضروری ہدایات دیں
اور واپس اپنے گھر تشریف لے آئے۔ اسی دن قریش کے تمام قبائل کے چیدہ جوانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت سے روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ وہ برچھوں، بھالوں، نیزوں اور ننگی تلواروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سبز چادر اوڑھ کر بستر پر دراز ہو جائیں۔ حضرت علی نے حکم کی تعمیل کی۔ جب تہائی شب بیت گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی آیات پڑھتے ہوئے قریش کے نوجوانوں کے درمیان سے گزر کر حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق پہلے سے ہی بیدار تھے، لہٰذا فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے گھر کی عقبی کھڑکی سے باہر نکلے اور جنوب کی طرف 3-4 میل کی مسافت طے کرنے کے بعد غار ثور میں پناہ گزین ہو گئے۔ صبح ہونے پر جب قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے چلے جانے کا علم ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں چاروں طرف اپنے بندے دوڑائے۔ مکہ کے قریب تمام وادیاں، پہاڑ اور میدان انہوں نے چھان مارے۔ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے غار ثور تک بھی آ پہنچے اور ایک آدمی نے نیچے اترنے کا ارادہ کیا۔ غار کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کو ان لوگوں کی ٹانگیں نظر آ رہی تھیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے ان لوگوں کی آوازیں سنی تو پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سانس روک لیا تاکہ دشمن ان کی موجودگی سے آگاہ نہ ہو سکے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش کے نوجوانوں نے غار کی جانب توجہ کی تو دیکھا کہ غار کے دہانے پر ایک مکڑی نے جالا تان رکھا ہے اور جھاڑی میں جنگلی کبوتر نے گھونسلہ بنا رکھا ہے اور اس میں انڈوں پر بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا تو سوچا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں داخل ہوتے تو یہ جالا ٹوٹ جاتا اور کبوتر بھی اتنے آرام سے انڈوں پر نہ بیٹھا ہوتا۔ اس پر وہ نوجوان جو غار میں داخل ہونا چاہتا تھا واپس لوٹ گیا۔ جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش سے مایوس ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق نے غار سے نکل کر مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ اگرچہ راستے میں بہت سے خطرات پیش آئے مگر انہوں نے کسی موقع پر گھبراہٹ کا مظاہرہ نہ کیا۔ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاندار استقبال کیا گیا اور مدینہ منورہ میں حضرت ابوبکر صدیق کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشیر اعلیٰ کی حیثیت حاصل رہی۔ مدینہ منورہ میں ان کا قیام مقام سخت پر حضرت خارجہ بن زید کے ہاں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق قبیلہ خزرج کی شاخ بنو حارث سے تھا۔ مواخات کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت خارجہ بن زید بھائی بھائی بن گئے۔ حضرت خارجہ نے اپنی صاحبزادی حضرت حبیبہ کا عقد حضرت ابوبکر صدیق سے کر دیا۔ ان کے بطن سے ام کلثوم پیدا ہوئی۔ مدینہ میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جس کی روح سے دونوں مذاہب کو اپنی تبلیغ کی کامل آزادی حاصل تھی۔ یہودیوں نے اسے مہاجرین کو اپنے ڈھب پر لانے کے لیے استعمال کرنے کا سوچا جس میں انہیں شدید ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ مدینہ کی آبادی میں یہودیوں کے علاوہ 2 اور قبیلے آباد تھے جنہیں اوس اور خزرج کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں قبائل ہمیشہ یہودیوں کے ساتھ جنگ میں رہتے تھے، کبھی یہ غالب آ جاتے تھے اور کبھی یہودی غالب آ جاتے تھے۔ جب اوس اور خزرج یہودیوں پر غالب آتے تھے تو یہودی انہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کہتے تھے کہ بے شک آج تم نے ہمارے اوپر غلبہ پا لیا ہے، لیکن بہت جلد وہ نبی آخر الزمان ظاہر ہوں گے جن کے توفیق سے، جن کے طفیل سے اللہ تعالی ہمیں سارے جہانوں پر غالب کر دے گا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا وسیلہ جنگوں میں استعمال کرتے تھے۔ اسی نام کی وجہ سے اوس و خزرج کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غائبانہ تعارف تھا اور اسی وجہ سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے تھے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے تو یہودیوں کے لیے یہ بات قابل قبول نہ تھی۔ اوس و خزرج نے اس بات کو اپنے حق میں استعمال کیا کہ اس سے پہلے کہ یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ایمان لے آئیں، کیوں نہ ہم اس نبی کی زیارت کریں، اگر وہ واقعی حق اور سچ ہوئے تو ہمیں ان کے ساتھ مل جانا چاہیے۔
اسی سوچ کے ساتھ اوس و خزرج کے قبائل نے مدینہ سے مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر ملنا شروع کر دیا، اور انہی کی دعوت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ لیکن اس سے پہلے اوس و خزرج کے لوگ باری باری تھوڑی تھوڑی تعداد میں مدینہ سے مکہ جاتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے اور خاموشی سے واپس آ جاتے۔ جب ان کی اچھی خاصی تعداد مسلمان ہو گئی تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکہ کے لوگ آپ کو دین کی تبلیغ کے لیے بہت تنگ کرتے ہیں، آپ مدینہ تشریف لائیں، ہم آپ کی ہر طرح سے مدد کریں گے، ہماری جان، مال، اولاد، ہر چیز آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی مشن کی تکمیل کے لیے صرف ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، اور وہاں پہ مقامی قبائل کے لوگوں کی کافی تعداد مسلمان ہو چکی تھی، جن میں سے اکثر کا تعلق اوس و خزرج سے تھا۔ یہودی چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھتے تھے، اور انہوں نے جب دیکھا کہ اوس و خزرج ایمان لانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہم سے آگے نکل گئے ہیں، تو انہوں نے مکہ سے ہجرت کرنے والے مسلمان اور مقامی اوس و خزرج قبائل کے مسلمانوں کے درمیان دوری پیدا کرنے کا پلان بنایا۔ توریت چونکہ یہودیوں کی کتاب تھی اور اس کے اندر احکام الہیہ کافی حد تک درج تھے جن کا قرآن میں بھی ذکر تھا، تو انہوں نے اسی پلیٹ فارم کو مسلمانوں کی دل آزاری اور تمسخر اڑانے کا ذریعہ بنایا۔ ایک دن چند یہودی ایک عالم فخاص کے گھر جمع تھے۔ اتفاق سے حضرت ابوبکر صدیق بھی اس طرف آ نکلے۔ انہوں نے یہودیوں کے اجتماع کو غنیمت جانتے ہوئے انہیں تبلیغ کرنا چاہی اور فخاص سے کہا، اے فخاص، اللہ سے ڈرو اور اسلام لے آؤ۔ اللہ کی قسم، تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اسی کی جانب سے وہ تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں جسے تم توریت میں لکھا ہوا پاتے ہو۔ یہ سن کر فخاص کے لبوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی اور اس نے کہا، خدا کی قسم ہے ابو بکر، ہمیں خدا سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم اس کی طرف نہیں جھکے بلکہ وہ ہماری طرف جھکنے پر مجبور ہے۔ ہم اس کی مدد سے بے پرواہ ہیں، لیکن وہ ہماری امداد سے بے پرواہ نہیں۔ اگر وہ ہماری امداد سے بے پرواہ ہوتا تو کبھی ہمارے مال ہم سے بطور قرض نہ مانگتا، جس طرح تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال ہے۔ اللہ ہمیں سود لینے سے منع کرتا ہے، لیکن خود ہمیں سود دیتا ہے۔ اگر وہ غنی و بے پرواہ ہوتا تو ہمیں سود کیوں دیتا؟ فخاص کی اس گفتگو کا مقصد اس آیت کریمہ پر طنز کرنا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اس کے بدلے میں اللہ اس کے مال کو کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ اس یہودی عالم کی متکبرانہ گفتگو سن کر حضرت ابوبکر جیسا حلیم الطبع شخص بھی کلام الہیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑتے نہ دیکھ سکا۔ انہوں نے غیرت ایمانی کے جوش میں فخاص کو ایسا زوردار تھپڑ رسید کیا کہ اس کے حواس قائم نہ رہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اے دشمن خدا، اگر مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو اللہ کی قسم میں تیری گردن اڑا دیتا۔ اس وقت رومن امپائر اور پرشین امپائر دو بہت ہی بڑی طاقتیں تھیں جو ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی رہتی تھیں۔ کبھی ایرانی رومیوں پر غالب آ جاتے تھے اور کبھی رومی ایرانیوں پر غالب آ جاتے تھے۔ اس دور میں جب ایرانی رومیوں پر غالب آئے، اس پر اہل کتاب ہونے کی نسبت سے مسلمانوں کو رومی عیسائیوں کی شکست پر دکھ ہوا، جبکہ مکہ کے مشرکین کو ایرانی مجوسیوں کی فتح پر نہایت خوشی ہوئی۔ کفار مکہ کے سردار ابی بن حلف نے تو حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے ایرانیوں کی فتح پر اپنی خوشی اور مسرت کے جذبات کا اظہار کر دیا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے ابی بن حلف سے شرط لگا لی کہ ایک ہی برس کے اندر رومی بدلہ لیں گے اور ایرانیوں کو شکست دیں گے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شرط کے بارے میں علم ہوا تو اسی زمانہ میں یہ آیت نازل ہوئی، سورہ روم کی آیت 2 اور 3 میں، جس کا ذکر ہے کہ اگرچہ رومی ایرانیوں کے ہاتھوں مغلوب ہو گئے ہیں لیکن چند ہی سال میں وہ پھر غالب آ جائیں گے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ وہ اونٹوں کی تعداد اور مدت میں توسیع کر لیں۔ لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق نے مدت 9 سال اور اونٹوں کی تعداد 100 کر دی۔ یہ پیش گوئی حرف بحرف پوری ہوئی اور ہرقل نے ایرانیوں کو شکست دے کر اپنے علاقوں سے باہر نکال دیا۔
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر جیسے سلیم الطبع اور نرم مزاج انسان کا غصہ بھی صرف اسی وقت بھڑکتا تھا جب بات عقیدے کی اور سوال ایمان کا ہوتا تھا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں غزوہ بدر، غزوہ احد، صلح حدیبیہ، فتح مکہ اور خطبہ حجۃ الوداع ان ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ تصوف کی دنیا کو سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔